اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، طویل اور لمبی گفتگو کا وقت نہیں۔ علماء کرام نے اپنے اپنے احسن انداز کے اندر اجلاس کی اور آج کی میٹنگ کی غرض و غایت آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہے۔ میں مہمان کے طور پہ کھڑا نہیں ہوا، آج کی میٹنگ کے ہم خود میزبان ہیں۔ الحمدللہ برادر محترم مناظر اسلام حضرت علامہ خضر حیات صاحب زیدہ ماجدہو نے جو کاوش اور کوشش کی ہے، میں ان کے اس حسین اقدام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ان کا یہ قدم اٹھانا اشاعت التوحید و سنہ کے مخلص کارکنان کی دیرینہ خواہش کی تکمیل ہوئی ہے، جو عرصہ دراز سے مخلص لوگ ایک کشمکش کا شکار تھے۔ عقیدہ اشاعت التوحید و سنہ کا رکھنے کے باوجود افراتفری، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملنا، نہ بیٹھنا، اس صورتحال سے جو مخلص کارکن ہے، سب سے زیادہ پریشانی ان کو ہے۔ جو لوگ اس مشن پہ اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اپنا مال، اپنا وقت قربان کرنا چاہتے ہیں، ان مخلص کارکنان کے لیے ہماری یہ رنجشیں، ناراضگیاں، مختلف قسم کے ذاتی مسائل، یہ مخلص کارکنوں کے لیے یہ ایک دیوار بن چکے تھے، جو وہ چاہتے تھے کہ یہ دیوار ہٹ جائے اور ہم اس مشن کو آگے لے کے چلیں جس مشن کا علم بردار تھا رئیس المفسرین، امام المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تعالی۔ جو فکر وہ لے کر آئے تھے اور جس فکر کی بنیاد پر انہوں نے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد رکھی، اور حقیقت کے اندر یہ جماعت جو فکر الوانی کے نام سے منسوب ہے، یہ مشن انبیاء کی علم بردار ہے۔ تمام انبیاء کا جو متفقہ متحدہ مشن تھا، اس کا مختصر نام ہے فکر الوانی، جو ہمیں انہوں نے پلیٹ فارم سامنے رکھا۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے عقیدہ۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہمارے درمیان انتشار کا، افتراق کا ایک سبب یہ بھی بنا ہے کہ ہم نے دو چیزیں سامنے رکھی، ایک عقیدہ اور دوسری چیز ہے عقیدت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عقیدت۔ مشن اور فکر الوانی کا سب سے پہلا اور سب سے اہم اور ضروری جو پیغام تھا وہ تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں
اپنے عقیدے کو تمام تر معاملات میں مقدم سمجھیں گے، باقی ہر چیز کو مؤخر سمجھیں گے۔ لیکن شومی قسمت عقیدے کے مقابلے میں عقیدت پہلے آ گئی، محبت پہلے آ گئی، ادب پہلے آ گیا، احترام پہلے آ گیا، اور ذات پہلے آ گئی، جماعت پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ذات مقدم ہے، جماعت مؤخر ہے، عقیدت مقدم ہو گئی، جماعت اور عقیدہ مؤخر ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ خلا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے کارکنان کے قلوب و اذہان کے اندر یہ خلفشار پیدا ہوئی، بے چینی اور اضطرابی کی حالت پیدا ہوئی۔ یہ بنیاد ہے کہ ہم نے اپنی عقیدتوں کو اپنے عقیدے پہ مقدم کر رکھا ہے، جبکہ فکر الوانی اگر اپنے ذہن میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مختصر لفظ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں جنوبی پنجاب کے ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والا انسان ہوں۔ مجھے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہوا ہے اس علاقے میں آیا، اور اس جنوبی علاقے کے اندر جو پنجاب کے پسماندہ علاقے شمار ہوتے ہیں، ان علاقوں کے اندر آپ اگر جائیں تو آپ کو اشاعت التوحید و سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ اندر نظر نہیں آئے گا، باہر نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اندر رکھنے والے تو ہزاروں لوگ ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میری یہ جماعت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اشاعتی وہ ہوتا ہے جو 1000 جماعتوں کے اندر بیٹھا ہو تو اس کا چہرہ نمایاں نظر آنا چاہیے، سبحان اللہ، پتہ ہو کہ یہ اشاعتی بیٹھا ہے۔ گول مول کریم رول، اس کو کون اشاعتی کہتا ہے؟ جس علاقے کے اندر میں پیدا ہوا، میری پیدائش ہے، 8 سال میری عمر تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، میں نے پہلا بیان سنا تھا اپنے استاذی المکرم امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی رحمت اللہ علیہ کا۔ کیا سناؤں درد بھری کہانی۔ آج میں نے اپنے برادر محترم حضرت مولانا عبدالصبور صاحب جو اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں، شاید میری پہلی ملاقات ہو ان کے ساتھ، میں نے ان کے ولولہ کو سنا اور اپنے اکابرین کی درد بھری آواز سنی۔ خدا کی قسم بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بے ساختہ کہ کیا تاثیر تھی ان کے بیان میں، کیا اثر تھا ان کے انداز میں، کیا درد دل رکھنے والے تھے مسئلہ توحید کے لیے، جن کی آواز 40 سال کے بعد بھی بندہ سنے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نا کہ ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، ان کے خلوص میں اللہ نے اثر رکھا ہے، اور اثر ہمیشہ حق میں ہوتا ہے، سچ میں ہوتا ہے۔ سچ بھی ہو، دل میں اخلاص بھی ہو تو اللہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ بات بتلانا چاہتا ہوں، 8 سال کی عمر میں نے ان کا بیان سنا، اس دن سے لے کر آج 45 سال میری عمر ہو گئی ہے، اس دن سے میں نے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا جھنڈا اٹھایا، آج بھی وہی جھنڈا لہرا رہا ہوں، اسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ لیکن جب اسی مشن کو آگے لے کے چلتے ہیں تو رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ مجھے کسی دشمن کی رکاوٹ کی پرواہ نہیں ہے، کسی دشمن کے آگے آنے سے میں نہیں گھبراتا، میں خوف زدہ نہیں ہوتا۔ میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سے عہدہ نہیں مانگتے۔ رب کعبہ کی قسم، جماعت کے اندر جس دن سے میں نے قدم رکھا ہے آج تک مجھے کسی عہدے کی طلب نہیں ہے، نہ آئندہ میں کوئی عہدہ رکھنا چاہتا ہوں، نہ لینا چاہتا ہوں، نہ اس کا خواہش مند ہوں۔ میں خواہش مند ہوں تحفظ نظریہ جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کا، سبحان اللہ، اسی پہ کار بند ہوں۔
اور اسی پہ کاربند رہنا چاہتا ہوں، اور اللہ میرا اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ میں کسی اور جماعت کا نمائندہ نہیں بننا چاہتا، کرندہ نہیں بننا چاہتا، کسی اور جماعت کی طرف سے آپ کو پیغام نہیں دینا چاہتا، پیغام اسی جماعت کا دینا چاہتا ہوں جس جماعت کا میں نے پیغام 8 سال کی عمر میں سنا، آج تک وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، آج تک میرے کانوں میں وہی آواز گونج رہی ہے۔ اس علاقے میں آپ اگر چلے جائیں، جو بندہ اشاعت و توحید و سنت کا ہوگا وہ کسی حیاتی کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بے شک۔ آپ ذرا توجہ کریں، یہ بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، نماز دور کی بات ہے، جنازہ دور کی بات ہے، رشتہ لینا دینا دور کی بات ہے۔ میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، اس علاقے کے لوگ کسی حیاتی کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لوگ اپنے نظریے اور مسلک کی پاسداری کرتے ہیں۔ میں اسی علاقے کا نمائندہ ہوں، اس سرزمین پہ اسی نظریے کو میں پھیلانے کے در پہ ہوں، تاکہ وہ بات بھی تمہارے رگ و ریشہ میں آ جائے کہ اگر عقیدہ اشاعت و توحید والا رکھا ہے تو پھر رواداری ختم کرو، عقیدت ختم کرو، عقیدے کو پھیلاؤ۔ سب سے پہلے عقیدے کا تحفظ کرو۔ اگر عقیدے کی غیرت دل میں پیدا نہ ہو تو وہ عقیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ اگر دل میں رکھا ہے تو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا کہ میں اشاعتی ہوں، میں مماتی ہوں۔ اس میں فخر محسوس کرو، آر محسوس نہ کرو، شرم محسوس نہ کرو، جھجک نہ رکھو، نہ بیان میں نہ کسی میدان میں۔ بے شک۔ علل اعلان سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرو۔ لوگ جھجکتے ہیں کہ چندہ، مدرسہ، خطابت، مسجد، میں اور کوئی مثال نہیں دیتا، زندہ مثال دینے لگا ہوں۔ میرے بھائی مولانا خضر ریاض صاحب کا گھر کہاں ہے؟ پکھر میں، اور یہ 3-4 ضلع چھوڑ کے کہاں بیٹھے ہیں؟ بولو، اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد کی سرزمین پہ جس رنگ میں توحید و سنت کا یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنی ہتھیلی پہ انگارے رکھنے کے برابر نہیں؟ اگر یہ مسئلہ اس رنگ میں بیان کر کے اتنا مدرسہ بھی بن گیا، مسجد بھی بن گئی، آپ سے زیادہ بہتر روٹی بھی کھا رہے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر اللہ نے رزق بھی دیا ہے، تو یہ زندہ مثال نہیں ہے کہ حق مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ بہتر سے بہتر رزق بھی دے گا اور عزت بھی عنایت کرے گا؟ یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں ہم ان چیزوں کو مجبوری سمجھتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے جو ہمیں اکابرین نے، توجہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے پیر بخاری، اللہ ان پہ رحمت کرے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا تعارف استاذی المکرم کی زبان سے ہوا۔ میں نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعارف ان کی زبان سے سنا۔ میں نے سید محمد حسین شاہ صاحب نیلوی کا تعارف ان کی زبان سے سنا۔ ہم چونکہ جنوبی علاقے میں رہتے تھے، ان علاقوں کے اکابرین کا، علماء کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کا تعارف حقیقی معنی میں استاذی المکرم اللہ محمد سعید خان رحمت اللہ علیہ نے کرایا۔ ان کے تعارف کی وجہ سے ہمارے دل میں ان اکابرین کی عقیدت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلے ان کے عقیدے کو تسلیم کیا، عقیدے کے بعد ان کے اور اپنے دل میں ان کی عقیدت کو پیدا کیا۔ آج تک الحمدللہ ان کی عقیدت بھی موجود ہے اور ان والا عقیدہ بھی موجود ہے۔ بے شک۔ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام ساتھی اس کاوش اور اس حسین قدم کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نظریے والے لوگ ہیں، نظریے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مولانا خضر ریاض صاحب اس مشن
اور اس نظریے پہ آج سودا بازی کر لیں، رب کعبہ کی قسم سب سے پہلا مخالف میں ہوں گا، میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اگر انہوں نے نظریے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور کاوش کی ہے اور انہوں نے حسین قدم اٹھایا تو میں آپ کے سامنے یہ بات کر کے آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ مشن الوانی کی خاطر میں اپنے بھائی خضر حیات کا دایاں بازو ثابت ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی روح رعایت نہیں ہے، میں لگی لپٹی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی خوشامد نہیں کرنا چاہتا۔ تمام اکابرین کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھ کے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے پہلے فجدنا علیہ آبانا یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ یوں کرتے ہیں، اس لیے اے پیغمبر ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کو کہے اگر آپ کے اکابر اور آپ کے بزرگ دین کے مقابلے میں آ جائیں تو دین کے مقابلے میں پھر میرے اکابر اور میرے بزرگ بھی موجود ہیں۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ بھی ان کو کہیں کہ اگر آپ کے بزرگ ہیں تو پھر میرا بھی ایک بزرگ ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اور اس ابراہیم کا پہلا واز ہے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، یہ پہلا واز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اگر یہ مسئلہ فروعی ہے تو ملت ابراہیم کی کیسے قائم ہوگی؟ ملت کے بعد سنت ہے، سنت کے بعد امت ہے۔ جس امت کی ملت ہی نہیں قائم ہو سکتی وہ سنت پہ کیسے عمل کرے گا؟ ملت سنت کی بنیاد ہے، ملت سنت کی بنیاد ہے۔ اس لیے میرے استاد تو ہر جگہ یاد آئیں گے نا، کوئی پردے بھی ڈالے تو نہیں ڈال سکتا۔ وہ کہتے تھے جو بندہ اس مسئلے کو فروئی کہتا ہے اس دا پیو ہی فروئی ہے، اس دا پیو ہی فروئی ہے، اس کا فری بھی ہے تو فروئی بھی ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ اصولی ہے، یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے، اور یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بابا نہیں سنتے، نہیں دیکھتے، نہیں کام آ سکتے، یہ مسئلہ جب تک اشاعت التوحید و سنہ کے کارکن کی بنیاد نہیں بنتا، یوں سمجھو کہ جیسے بندے کا جسم بغیر روح کے مردہ ہوتا ہے، اس مسئلے کے بغیر تیرا عقیدہ بھی مردہ رہے گا۔ اس عقیدے اور نظریے کی روح اور جان ہے مسئلہ عدم سما موتا۔ سب سے پہلے یہ چور دروازہ بند کرنا ہوگا کہ کوئی دور سے نہیں سنتا، نزدیک سے نہیں سنتا، چاہے کوئی پیغمبر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، جو مر چکا ہے، مرنے والے بندے کو دنیا کی آوازوں کی خبر نہیں ہے، ان کو پتا امواتن مانا اٹھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ کہتے ہیں مردہ ہے۔ اٹھا کسی کا ترجمہ اٹھا، جس نے بھی ترجمہ اس آیت کے ماتحت لکھا امواتن کیا ہے؟ مردے ہیں۔ میرے استاد کہتے تھے امواتن اے عوام واسطے، غیر احیاء توجہ ہے، اے مولویوں واسطے۔ عوام کو کہا جائے اموات مردے ہیں، عوام سمجھ جاتے اب یہ کچھ کر سکتے نہیں، دیکھ سکتے، سن سکتے، کر سکتے، کروا سکتے۔ عوام کو پورا پتہ چل جاتا ہے مولوی نے چونکہ تعویل کرنی تھی، مولوی نے تعویل کرنی تھی، اس لیے آگے اللہ نے تاکید لگائی غیر احیاء، ایسے مردے جن میں زندگی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جن میں سلام سننے کی، جواب دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم۔ نہیں سنتے پکار تمہاری، نہیں جواب دیتے،
دن قیامت کے تمہارے اس شرکیہ عقیدے کا انکار کریں گے۔ اگر یہ فروعی مسئلہ تھا تو شرک کیوں ہے؟ شرک اس لیے ہے، اصولی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے سننے کا کوئی قائل ہے پکا مشرک ہے، پکا مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں اختلاف کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں۔ یہ عقیدہ اگر لے کے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اگر اس عقیدے کا تحفظ نہیں تو پھر ہم آپ کی ذات کا بھی تحفظ نہیں چاہتے، ہم نظریے کا تحفظ چاہتے ہیں، جماعت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔